لکم فی الانعام لعبرۃ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، سبق ہے۔ اتنی سی بکری ہوتی ہے، حدیث میں ہے دیکھو دو ٹانگوں کے درمیان دودھ کا برتن پکڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اتنی سی بھیڑ ہوتی ہے، چور 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 1 کلو دودھ نکل آتا ہے۔ گائے اور بھینس تو بڑے جانور ہیں۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اور رب کا شکر ادا کر دور تفسیر والوں جس خدا نے تمہیں آج ٹھنڈے شربت کا انتظام کیا۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں۔ دیکھو بطونی ہی، یہ جتنی کسریں آئیں گے نا زیر، یہ مقصد نہیں ہوں گے۔ من بین فرث و دم، ماں بین گوبر اور خون کے، فرث مجرور دم مجرور، جائے جائے خون جائے جسم میں، گوبر جائے کھاد میں، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ لبنن، دودھ، خالصاً اصلی، سائغن ذائقہ دار، للشاربین، لبنن خالصاً سائغن للشاربین۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ جو چیزیں نہیں چاہیے ان کو کسرہ دے دیا، نکاسی کا راستہ دے دیا، چل 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 نکالو اس کو۔ اس دودھ میں نہ گوبر کی بو نہ خون کا رنگ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور لبنن کو دیکھو ذرا، جگ کی شکل ہے، جگ کی شکل، جگ کی شکل ہے، گلاس نہیں ہے۔ جب آدمی دودھ پیے رچ کی پیے، خوب پیے۔ میں نے ان کو کہا ہے پانی مت ملاؤ۔ کیوں پانی ملاتے ہو؟ دودھ والے نے نہیں ملانا ہے، امید ہے، اس سے درخواست کی ہے، دوست ہے ہمارا، اس کو کہا ہے جس پہ آپ کو زیادہ اعتماد ہے وہ دودھ بھیجو۔ فرمایا بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں، بہترین نعمت جو پینے کی ہے وہ دودھ ہے۔ یہ دیکھیں گوشت وغیرہ تو بعد کی بات ہے، مٹھے اور چھاچھ بعد میں۔ مما فی بطونہ، ان چیزوں میں سے ہیں جو ان کے پیٹوں میں، گھاس، کھلی، چوکر، ہرا بھوسا سب چلا گیا، لیکن وہ میں بین فرث و دم، کچھ گوبر بنا نکل گیا، کچھ خون بنا جسم میں پھیل گیا، لیکن آپ کے پینے کا کیا ہے؟ وہ ذرا محفوظ ہے، مفتوح ہے۔ کہ قرآن کو دیکھو، لبنن، لبنن، دودھ، خالصاً، خالص، سائغن، مزیدار، للشاربین، پینے والوں کے لیے، صرف بیچنے والوں کے لیے نہیں، جو پیے بھی۔ اللہ اللہ۔ ہمارے دوست تھے حضرت مولانا فدا الرحمان درخواست تھی، وہ جب بھی عزیز انور شاہ کو ملتے ہیں تو یہ تاکید کرتے ہیں بیٹے دودھ پیا کرو، یہی وقت ہے تاکہ ہڈیاں مضبوط ہو، دماغ میں قوت رہے، پڑھنے میں سہولت رہے۔ ہمارے ایک اور عزیز دوست ہیں ہمارے ڈنمارک کے فرید بھائی، وہ بھی ان سے باقاعدہ وزن پوچھتے ہیں، کتنا وزن بڑھا آپ کا؟ جتنا وزن بڑھے گا اتنا ہی اس کو انعام ملے گا۔ اللہ اللہ، انہی کی خوشیوں میں آج آپ کا اکرام و اعزاز ہے۔ بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، مابین گوبر اور خون کے، دودھ خالص مزیدار پینے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیشہ نصیب فرمائے۔ دودھ اور علم ایک چیز ہے، علم اگر شکل اختیار کرے تو دودھ بنے گا، اور دودھ جب مقبول ہو جائے گا تو علم کے فوارے پھوٹ جائیں گے۔ میں نے عمر کو دیکھا، فرمایا میں نے دودھ پیا اتنا کہ میرے ناخنوں میں، پوروں میں نظر آیا، جب بچ گیا تو عمر کو پلایا۔ پوچھا گیا فما اول تو کیا تعبیر ہے؟ قال العلم، عمر کا علم بہت بڑا ہو۔ دودھ ظاہراً باطناً علم ہے، افسوس چائے نے آ کر کے دودھ کا مقام کھو دیا۔ دودھ کے فوائد ہے، برکات ہے، صحت افزا ہے۔ جب جسم کمزور ہو جائے، دل کام نہ کرے، پھر ڈاکٹر ڈرتے ہیں کہ یار ملائی جم نہ جائے، وہ عذر کی بات ہے۔ آسان علاج یہ ہے کہ کھانا بند کر دو۔ جو لوگ دودھ کی نعمت سمجھے
وہ میری نصیحت یاد رکھے، وہ پراٹھا نہ کھائے، صرف دودھ پیے، وہ رات کو سالن روٹی نہ کھائے، صرف دودھ پیے، کچھ بھی نقصان نہیں، ساری زندگی فائدہ ہو۔ کچھ مدت بعد دودھ کا سفیدہ ان کے گالوں میں نظر آئے گا، دودھ کا سفیدہ ان کے ہونٹوں میں نظر آئے گا، بشرطے کہ بنگالی نہ ہو، اس کے سفید ہونے کا میں ذمہ دار نہیں۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بغداد کے بازار میں ایک شخص کھڑا تھا اور اپنے جسم پر برف مل رہا تھا۔ شیخ سعدی نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا سفید بننا چاہتا ہوں۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے کہ برف کالا ہو جائے۔